وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک صاف اور اجلا کرتا ہے۔ اور تیسری شے فرمائی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ سارا کچھ تمہیں سکھاتے ہیں، سارا کچھ سکھاتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، یعنی آقا کی دنیا میں آمد، ولادت، اس کے لیے صدیوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ جب تعمیر حرم ہو چکی، کعبہ تعمیر ہو چکا، تو تعمیر کعبہ کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اللہ نے اذن عطا فرمایا کہ جب بھی کوئی کسی کا گھر بنائے، مزدوری کرے، تو اس کی کوئی نہ کوئی اجرت ہوتی ہے۔ جتنا بڑا گھر والا ہوگا اتنی زیادہ اجرت دے گا۔ اگر وہ خوش ہو جائے کہ تم نے میرا گھر بنا دیا، بہت اچھا بنایا، عمدہ بنایا، میری مرضی کے مطابق بنایا، میری ڈیمانڈ کے مطابق، میری ہدایات کے مطابق بنایا، اور اس میں کوئی کہیں بھی ایسی شے نہیں ہے جس سے گھر والے کی طبیعت پر بوجھ آتا ہو، تو وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو تمہاری مزدوری ہے، اب اس پر خوش ہو کر یہ انعام دیتا۔ بولیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کام سونپا، اور انہوں نے اپنے بیٹے، 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ساتھ تھا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ مل کر تعمیر حرم شروع کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب انہوں نے اس گھر کی بنیادیں اٹھائیں، جب اس کی دیواریں اٹھائیں، اس گھر کی تعمیر کی، اور تعمیر حرم کے کام سے جب فارغ ہو گئے تو رب کی بارگاہ میں کھڑے تھے وہیں ایک پتھر پر جو ضرورت کے مطابق تعمیر حرم کے لیے خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، اونچا ہو جاتا تھا، اس پتھر پر کھڑے تھے اور ابھی نیچے نہ اترے تھے کہ اللہ رب العزت نے امر و اذن عطا فرمایا، فرمایا ابراہیم آپ ہمارے خلیل ہیں، ہمارا گھر بنایا ہے، اب مانگو کیا مانگتے، کیا مانگتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں 3 دعائیں اور 3 التجائیں کی۔ ان میں سے پہلی 2 وہ تھی کہ جو اس وقت تک مل چکا ہے وہ سلامت رہے، وہ محفوظ رہے۔ پہلی 2 میں کچھ نیا نہیں مانگا، جو ملا ہوا تھا اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ جو مزدوری کی ہے نا مولا، اس کو قبول کر دے۔ مزدوری کر چکے، ہم اپنا کام کر چکے، قبول کرنا نہ کرنا یہ تیرا حق اور اختیار ہے۔ پہلی التجا یہ ہے کہ اس مزدوری کو قبول کر لے۔ دوسری التجا یہ ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ دوسری التجا یہ ہے کہ ہم دونوں کو بھی، مجھے اور میرا بیٹا اسماعیل جس نے تیرا گھر تعمیر کیا، ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنے والا بنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی کام، کوئی اعزاز، کوئی شرف آدمی حاصل کر لے تو اس پر متکبر ہو جاتا ہے، اس پر اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، میں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قرآن مجید میں محفوظ اس لیے کیا کہ دیکھو جو تسلیم و رضا کے پیکر ہوتے ہیں، جو حقیقت کے عارف ہوتے ہیں،
جن پر اللہ نے کرم کیا ہوا ہوتا ہے، وہ جتنا عظیم معرکہ بھی سر انجام دے دے تب بھی سر بندگی جھکائے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بندے کو بندگی ہی جچتی ہے، اور بندگی نام ہے عاجزی کا، بندگی نام ہے خاکساری کا، بندگی نام ہے تذلل کا، بندگی نام ہے خشوع و خضوع کا۔ جہاں اکڑ پیدا ہو جائے، جہاں تکبر آ جائے، سمجھ لے وہاں سب کچھ ہوگا، بندگی نہیں رہی۔ خواہ وہ شخص کسی منصب پر ہو، وہ کسی حلیے میں ہو، وہ کسی وضع قطع میں ہو، وہ کسی حوالے کا حامل ہو، جہاں تکبر آ جائے وہاں بندگی نہ رہی، اور جہاں بندگی نہ رہی سمجھ لیں وہاں رب کی کرم نوازی نہ رہی۔ اللہ کو جھکنا پسند ہے، اللہ کو انکساری پسند ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی حفاظت کی دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، مولا ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنے والا بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد اور نسل میں سے بھی ہمیشہ کچھ لوگ ایسے رہیں جو تیری بارگاہ میں سر جھکانے والے ہو، میری نسلوں سے بندگی ختم نہ ہو، میری اولاد سے انکساری چھن نہ جائے، اور میری نسلوں میں سے کسی کو بھی کوئی ایسا نہ ہو، کوئی مرحلہ، کوئی نسل، کوئی درجہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی سر بندگی جھکانے والا نہ ہو۔ بس کچھ لوگوں کو اپنی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنے والا بنائے رکھنا، یہ دعا کی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ جو کچھ تو نے مانگا یہ قبول ہوا، یہ اس وقت تک نصیب ہو جانے والی چیزیں ہیں، یہ عطا ہوئی، ان کی حفاظت کی ضمانت دی، اب میرا گھر بنایا ہے، کوئی اجرت بھی تو مانگ، کوئی معاوضہ بھی تو مانگ، ہم اپنی مرضی سے نہیں دیتے، تو نے گھر تعمیر کیا، ہمیں خوش کیا، اب تو مانگ، جو مانگے گا عطا کر کے تجھے خوش کر دے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی طرف سے اس حسن عطا کا منظر دیکھا اور رب کی طرف سے اذن پایا کہ جو مانگ عطا کیا جائے گا، تو ممکن ہے اولاً عرض کیا وہ مولا جو مانگوں گا دے دے گا، جو مانگوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں دے دوں گا، میرے لیے تو ناممکن کچھ نہیں نا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلایا، ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا تجھ سے بڑا دینے والا گھر والا کوئی نہیں، تیرے گھر سے عظمت والا کسی کا گھر نہیں، سو تیرا گھر تعمیر کیا، اب اجرت مانگتا ہوں، اجرت بھی تجھ سے وہ مانگتا ہوں کہ نہ اگر تجھ سے بڑا کوئی دینے والا نہیں، تیرے گھر سے اونچا کسی کا گھر نہیں، تو جو میں اجرت مانگنے جا رہا ہوں نا، اس سے بڑی اجرت بھی تیرے خزانہ نعم میں نہیں ہے، تیری نعمتوں میں اس جیسی کوئی نعمت بھی نہیں، وہ واحد شے ہے۔ فرمایا ابراہیم مانگو، اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا یہ جس کی خاطر اپنا گھر بنوایا ہے، جو آ کر اس گھر کو آباد کرے گا، قیامت تک تیری توحید کا مرکز بنائے گا، اور اس سے ہمیشہ تیری وحدانیت کے نغمے بلند ہوگے، میں تو بنانے والا ہوں، وہ جو بسانے والا ہے اس کو میری نسل میں بھیج دے۔ مجھے اپنے حبیب کا دادا بنا دے، اپنے حبیب کا دادا بنا دے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم سچ
تو نے وہ کچھ مانگا کہ اس جیسا اور کچھ میرے پاس نہیں ہے، مگر میرا گھر بنایا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے، جا تیری دعا کو قبول کیا، تجھے اپنا محبوب عطا کیا، اپنا محبوب عطا کیا۔ اب جب یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا کہ کب اس محبوب کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ مگر جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی ولادت کی دعا مانتے ہوئے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کتنی؟ 4۔ یتلو علیہم آیاتک، مولا وہ جو تیرا حبیب آئے دنیا میں، وہ پھر ان لوگوں پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةِ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ چیزیں بھی 4 اور ترتیب یہ ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی تلاوت آیات، دوسرے نمبر پر تعلیم کتاب، تیسرے نمبر پر تعلیم حکمت، چوتھے نمبر پر تزکیہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ترتیب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں تذکرہ کیا، 3 مقامات اور آئے۔ سورہ بقرہ کا مقام جس کو ہم نے تلاوت کیا، پھر سورہ آل عمران میں، پھر سورہ جمعہ میں۔ اللہ نے جہاں ذکر کیا اس ترتیب میں تھوڑی تبدیلی کی ہے۔ جو ترتیب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی، اللہ نے اس میں تبدیلی کی۔ ان کی ترتیب میں پہلے نمبر پر تلاوت آیات کی، یہ ہر جگہ پر پہلے ہی نمبر پر ہے، اس میں تبدیلی نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ میرا حبیب جب آئے گا تو اس کی دعوت بالقرآن ہوگی۔ کچھ اشارات ادھر کے لیے بھی ہوں گے نا، دعوت بالقرآن، اور وہی دعوت قیامت تک دعوت دین کہلائے گی، وہی دعوت قیامت تک مؤثر ہوگی، وہی دعوت قیامت تک مفید ہوگی، وہی دعوت عند اللہ مقبول اور ماجور ہوگی جو دعوت بالقرآن ہوگی۔ باقی ساری چیزیں معاون ہوں گی، خواہ وہ کسی کا قول ہو، خواہ وہ کسی کی بات ہو، کسی کی تحقیق ہو، سب کچھ معید ہوگا، وہ معاون ہوگا، مگر اصلاً دعوت کی بنیاد وہ کلام اللہ، وہ آیات الہی، وہ قرآن مجید ہوگا۔ پھر وہ دعوت دین بنے گی۔ تو پہلے نمبر پر تلاوت آیات، انہوں نے دوسرے نمبر پر تعلیم کتاب و حکمت کہا تھا، اور یزکیہم کو چوتھے اور آخری نمبر پر بیان کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت تزکیہ اور اس عمل تزکیہ، اس کو چوتھے نمبر سے اٹھایا اور تلاوت آیات کے بعد دوسرے نمبر پر رکھا۔ ترتیب بدلی، فرمایا ابراہیم جو مانگا وہ دیا، مگر میرے مصطفیٰ کی شانوں کو مجھ سے زیادہ، مجھ جیسا کوئی نہیں جانتا، مجھ سے بہتر نہیں جانتا۔ میں ترتیب یہ بنا رہا ہوں، وہ قرآن کی تلاوت فرمائے گا، لوگ اس الوہی نغمے کو سن کر ان کے قریب آئیں گے، جن کی طبیعتوں میں نفاست ہوگی، جن کے اندر فطرت سلیمہ ہوگی، وہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے میرا کلام سن کر ان کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، کشش محسوس کریں گے۔ کلام الہی کا زبان مصطفیٰ سے جب صدور ہوگا، اجرا ہوگا، تو حالت یہ ہوگی کہ فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے جنات رک کر میرے مصطفیٰ کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنیں گے۔ چاہو تو اس کے لیے زبان مصطفیٰ کی طرف رجوع کرو۔ کلام میرا ہے، جاری زبان مصطفیٰ سے ہوتا، اس لیے کہ یہ وہ واحد زبان ہے
جسے اپنے کلام کے اجرا کے لیے چنا، منتخب کیا ہے۔ پھر جب وہ لوگ قریب آ جاتے ہیں اور اس کلام الہی کی تاثیر انہیں مصطفیٰ کی طرف مائل کرتی ہے اور حضور کے پاس آ بیٹھتے ہیں، تو میرا حبیب کیا کرتا ہے؟ میرا حبیب اپنے فیضان نظر سے، اپنے فیضان صحبت سے، اپنے فیضان مجلس سے، اپنے فیضان قربت سے ان کو اپنے نگاہ کے ذریعے فیض عطا کر کے اندر کی ساری نجاستیں دھو دیتا ہے، اندر کی غلاظتیں اتارتا ہے، دل کے میل اتارتا ہے، روحوں کے ساتھ اتارتا ہے۔ یہ صحبت مصطفیٰ کا فیض ہے کہ کوئی آنے سے پہلے گندگی میں لٹھڑا ہوتا ہے، نگاہ مصطفیٰ کا فیض ملتا ہے، پاکیزگی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، غلاظتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ میرا حبیب، اس کا تو درجہ ہی اونچا ہے، اللہ نے تو ارادہ فرما لیا ہے، سونیا تیرے گھر والوں کے قریب بھی نجاست نہیں آنے دے گا، جو تیری آل ہے، جو تیری ذریت و نسل ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کے گھر والوں سنو، باقی ہر کسی کو کہتا ہوں جو جتنی پاکیزگی پانا چاہے، جو جتنی طہارت پانا چاہے، جو جتنا پاک ہونا چاہے، وہ خود عمل کرے، وہ عبادت کرے، وہ سجدہ ریزیہ کرے، وہ طہارت کرے، وضو کرے، باقی ہر ایک کی طہارت اس کے اپنے عمل کے ساتھ منسلک ہے، مگر اہل بیت مصطفیٰ ان کی طہارت کو ان کے عمل کے ساتھ مشروط نہیں کیا، اللہ نے اپنے ارادے کے ساتھ جوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جس کی نسل اولاد ذریت رب ان کے قریب گندگی نہ آنے دے، تو جس کی نسل ہے اس کے کوچے کے قریب بھی کہاں پھٹکنے دیتا ہوگا، اس کی گلی کے قریب سے بھی گندگی غلاظت کیسے گزرے۔ سو فرمایا جب وہ آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں میرے حبیب کے پاس، تو میرا حبیب اپنی مجلس کے فیض سے، اپنی قربت کے فیض سے، اپنی صحبت کے فیض سے، اپنی نگاہ کے فیض سے ان کے اندر کے سارے گند نکال دیتا ہے، غلاظتیں دھو ڈالتا ہے، گندگیاں ختم ہوتی ہیں۔ جب من کا برتن اجلا ہو جاتا ہے، جب روح کا برتن پاک صاف طیب و طاہر ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اس میں کتاب کی تعلیم کا دودھ اور نور بھی ڈالتا ہے، حکمت کی تعلیم کا نور اور دودھ بھی ڈالتا ہے، اور ان پوشیدہ علوم کے نور اور دودھ کو بھی ڈالتا ہے جن کے عنوانات سے بھی تم واقف نہیں ہو۔ دنیا کا بھی تقاضا کیا ہے؟ آپ بازار میں چلے جائیں، آسمان ہے کبھی، دودھ والے کے پاس، دکاندار کے پاس جائیں، دودھ لے لیں، برتن لے کر جائیں گندا، اس کے اندر کوئی گندگی نہیں پڑی ہو، اور آپ اسے دیں پیسے 100 روپے دیں کہ دودھ ڈال دیں، اگر وہ اس گندگی کو دیکھے تو بولے یہ دودھ ڈالتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جاؤ پہلے دھو کے لاؤ۔ بھئی اس کو کیا پرابلم ہے؟ پیسے لینے ہیں، دودھ ڈالنا ہے، آگے دودھ خراب ہو، بچے نہ بچے، اس کے ہیڈک تو نہیں ہے، آپ کے برتن میں ڈالا ہے نا، آپ لے کر گئے تھے، مگر نہیں، جن کو عقل اور شعور ہو اور جن کی طبیعتوں میں حیا ہو، وہ گندے برتنوں میں دودھ نہیں ڈالتے، وہ گندے برتنوں میں دودھ نہیں ڈالتے۔ اس لیے فرمایا میرا حبیب پہلے تزکیہ کرتا ہے، دکان والا تو کہے گا برتن دھو کے لاؤ، مصطفیٰ یہ بھی زحمت نہیں دیتے، فرمایا بیٹھو، میرے پاس جو آ گئے ہو میں دھونے کے لیے ہی تو آیا، میں پاک صاف کرنے ہی تو آیا ہوں۔ کفر سے بڑی گندگی کیا ہوگی، شرک سے بڑی غلاظت کیا ہوگی، اللہ کے انکار سے بڑی نجاست کیا ہوگی، وہ یہی کچھ تو دھونے آئے ہیں۔ پھر رضائل اخلاق سے بڑی گندگی کیا ہوگی،
مصطفیٰ واپس نہیں بھیجتے کہ جاؤ دھو کر لاؤ. آقا فرماتے ہیں بیٹھو بیٹھو میں دھوتا ہوں. پھر حضور اس کے جو بھی حسب حال معاملہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے قلب کے برتن کو، من کے برتن کو، روح کے برتن کو اجلا کرتے ہیں تاکہ وہ اس دودھ اور نور کو وصول کر کے پھر اسے محفوظ کرنے کے قابل ہو جائے. اب اصل مضمون یہاں سے شروع ہونا جس کے لیے میں نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی، اور وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ٹچ علمی ہی رہے گا، مگر میں امید کرتا ہوں کہ آخر تک ہر آدمی کو انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، شرح صدر بھی نصیب ہوگا اور سمجھ بھی آئے گا. اب یہ دو چیزیں تلاوت آیات بلانے کا ذریعہ تھا اور تزکیہ صفائی کے لیے تھا. اب آقا اس کے بعد دیتے کیا ہیں، کیا دینے کے لیے آئے ہیں، وہ بات سمجھنے والی ہے. حضور آپ کو ہم سب کو پڑھانے آئے ہیں. کیا کرنے آئے ہیں؟ پڑھانے آئے ہیں، تعلیم دینے آئے ہیں. اور اس اصول اور ضابطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. پوری دنیا میں گھومیں، شرق سے غرب تک جائیں، مسلم نان مسلم سوسائٹی کی کسی تقسیم کے بغیر دنیا میں جہاں جائیں یہ آفاقی ضابطہ ہے. آفاقی ضابطہ کیا؟ عمل تعلیم، عمل تدریس اس وقت تک کبھی کامل نہیں ہوگا، کبھی درست نہیں ہوگا، کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوگا جب تک پڑھانے والے کا علم نصاب سے زیادہ نہ ہو. تعلیم و تدریس کے لیے 3 بنیادی اجزاء ہیں. ایک طالب علم ہے، علم حاصل کرنے والا، ایک نصاب جو اسے پڑھایا جائے گا، ایک استاد و معلم جو پڑھانے والا. تو جو طالب علم ہے وہ تو خالی ہے، وہ تو لینے آیا ہے، اس سے تو کسی قابلیت اور صلاحیت کا تقاضا نہیں. سیکھنے جو آیا بیٹھا تو اسے پہلے دن الف ہی پڑھانا ہے، تو اس سے کسی قابلیت کا مطالبہ نہیں ہے. اب آگے 2 چیزیں رہ گئیں، نصاب اور استاد. سن لیں، جب تک استاد کا علم نصاب سے زیادہ نہیں ہوگا عمل تعلیم اور عمل تدریس کبھی درست اور کامل نہیں ہوگا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. کبھی آپ نے دنیا میں کسی ادارے چاہے سرکاری ہو چاہے پرائیویٹ، کبھی ایسا دیکھا کہ پرائمری کو پڑھانے کے لیے فقط پرائمری پاس ٹیچر کو استاد لگا دیا جائے؟ پرائمری پاس شخص کو کبھی ایسا ہوا جس کا اپنا علم صرف 5 جماعتوں کی پرائمری تک ہو، حالانکہ اس نے پرائمری پڑھی ہے، مگر 5 پڑھے ہوئے کو 5ویں کلاس کا ٹیچر نہیں لگایا جاتا؟ اس کے لیے کم سے کم پہلی کلاس کے لیے بھی شرط ہے کہ میٹرک PTC ہو. پھر اوپر آ جائیں، میٹرک کو پڑھانے کے لیے فقط میٹرک پاس شخص کو کبھی ٹیچر نہیں لگایا جاتا. کالج میں آ جائیں، FA BA کو پڑھانے کے لیے کم از کم ماسٹر ڈگری کا ہونا ضروری ہے. پھر وہ ماسٹرز کی کلاسز ہیں، ان کے لیے PhD ڈاکٹریٹ ہونا ضروری ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بھئی MA کو پڑھانا ہے، یہ کتاب پڑھانی ہے، یہ وہ پڑھ کر گیا ہے، اس نے اتنا ہی پڑھا ہے، اس سے اگلی کتابیں نہیں پڑھی. یہ کتاب اس نے پڑھی ہوئی ہے نا، اسے کہو پڑھائے. تو آپ کہتے ہیں نہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ بھئی اگر اس کا علم اتنا ہی ہوا اور پڑھتے ہوئے شاگرد نے کچھ سوال کر لیا تو وہ سوال ممکن ہے اس کتاب کی وسعت سے زیادہ آگے کا ہو، یا اس کتاب میں کسی فارمولے قاعدے سے وہ واقف نہ ہونے کی بنا پر پوچھے تو استاد کا علم تو اس کتاب تک محدود ہے. جس کا اپنا علم اتنا ہے وہ اس علم کو حاصل کرنے والے کو مطمئن نہیں کر پائے. یہ بات
سنیے، بالاتفاق بلا امتیاز مسلک قرآن مجید وہ انسانیت کو پڑھایا جانے والا پہلا نصاب ہے۔ حضور پڑھانے کے لیے آئے۔ اگر استاد کا علم صرف کتاب کے علم تک محدود ہو تو دنیا کی ناقص کتابوں کو پڑھانا ممکن نہیں، تو رب ذوالجلال کے کلام پر مشتمل یہ کامل کتاب کیسے پڑھائی جا سکتی ہے؟ ہزارہ قسم کے سوالات ہوں گے، صحابہ کرتے تھے جن کا بھی تذکرہ کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا یہ جو تم نے سوال پوچھا نا اس کا تو قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، میں کیا جواب دوں؟ صحابہ سوال پوچھتے، جس نوعیت کا سوال ہوتا وہ سوال عقائد سے متعلق ہوتا، اعمال سے متعلق ہوتا، وہ سائنس سے متعلق ہوتا، وہ ٹیکنالوجی سے متعلق ہوتا، وہ ایمبریالوجی سے متعلق ہوتا، وہ اسپیس سائنسز سے متعلق ہوتا، مشرق و مغرب کے علوم سے متعلق ہوتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی سوال لے کر آیا ہو اور آقا نے انکار کر کے واپس بھیج دیا ہو۔ جس نے جو سوال کیا مصطفیٰ نے اسی کا جواب۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہا میرا باپ کون ہے؟ بتاؤ مجھے قرآن مجید میں کہاں تمہارے شجرے لکھے ہوئے ہیں؟ کہاں تمہاری ولدیتوں کی فہرست دی ہوئی ہے؟ جو کچھ تاریخیوں کے پردوں میں ہوتا ہے کوئی اس سے واقف نہیں۔ مصطفیٰ سے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے کسی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نہیں بھیجا، کسی لیبارٹری کی طرف ریفر نہیں کیا، اور یہ وہ وقت نہیں تھا جب ابھی بطن مادر اور انسانی وجود کے اندر کا کوئی مائکروسکوپک سٹڈیز کا آغاز ہوا ہو۔ اس نے چشم ایک لمحے میں سوال کیا، کھڑا ہوگا۔ مصطفیٰ نے اپنے نور نبوت سے پورا شجرہ دیکھا، فرمایا فلاں ہے تیرا باپ، فلاں تیرا باپ۔ کسی نے پوچھا میرا ٹھکانہ کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا؟ حضور نے نہیں فرمایا میں کیا جانوں، میں کیا جانوں۔ ضابطے دے دیے قرآن میں، نیکیاں کرو، اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، ایمان کے حال پر تقوی و طہارت کے ساتھ موت آئی تو جنت میں جاؤ گے، محروم ہو گئے تو دوزخ ہوگا، میں کیا جانوں۔ اس نے ادھر سوال کیا میرا ٹھکانہ کیا ہے، ادھر مصطفیٰ نے جواب دیا تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور یہ وہ شخص نہیں تھا جو کافر ہو، یہ وہ شخص نہیں تھا جو مصطفیٰ کی رسالت کو رد کر چکا ہو، کلمہ دو تھا، جہاد میں شریک ہوتا اور جنگوں میں شامل ہوتا، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، حج و زکوٰۃ کرتا، سارا کچھ کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حیرت تھی، آقا نے فرما دیا اس کا ٹھکانہ دوزخ، اور وہ جنگوں میں شریک ہوتا ہے، جوان مردی سے لڑتا ہے، جوان مردی سے، وہ کوئی عبداللہ بن ابی کے ٹولے کا بھی نہیں تھا، اس گروپ سے بھی تعلق نہیں رکھتا تھا، مگر حیرت تھی پر حضور کی بات پر یقین بھی تھا۔ یہ سمجھ نہیں آتی تھی ہوگا کیسے، ہوگا کیسے۔ پھر ایسے ہوا ایک جنگ میں اسے شدید زخم آئے گہرے، اسے اتنی اذیت ہوئی کہ اس اذیت کو برداشت نہ کرتے ہوئے خودکشی کر لی۔ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا حرف وہ صداقت کا جامہ پہن کر روندا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں مضمون آگے بڑھانے سے پہلے، یہ جو صداقت کی بات کی، آقا علیہ السلام نے 40 سالہ زندگی مکہ میں گزاری اعلان نبوت سے پہلے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا پرابلم یہ ہے، ہم دینی اعتبار سے دعوت، تبلیغ اور فروغ دین اور دین کو سمجھنے کی اور شریعت کی بات جب کرتے ہیں وہ اعلان نبوت سے بعد والی زندگی کے ساتھ نفی کر دیتے ہیں، اور جو پہلی 40 سالہ زندگی ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ذرا توجہ فرمائیں، کل حیات ظاہری 63 برس، اس میں سے 40 اللہ نے اعلان